پہلی مرتبہ لاہور گیا ہوں اس جگہ کے اوپر جہاں پہ جو پی ٹی آئی کے پرامن احتجاج کرنے والے جو کارکنان تھے، جو بے گناہ تھے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا. کچھ لوگ بالکل کور کمانڈر ہاؤس کے اندر داخل ہوئے، ان کا بنتا ہے جرم لیکن اس کی تعداد جو ہے وہ بہت محدود ہے. اب ان کے جرم کی نوعیت بھی دیکھنی ہوگی کہ کیا ہے، کون لے کے جانے والا تھا. اس لیے عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کروائی جائے اور یہ ساری اوپن انکوائری کی جائے، جوڈیشل انکوائری کی جائے، جو قصوروار ہے اس کو سزا دی جائے. لیکن درجنوں نہیں سینکڑوں بے گناہوں کو بھی جو ہے وہ اٹھایا گیا. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ بہت سے ایسے بھی پی ٹی آئی کے کارکنان آئے ہوئے تھے یا عمران خان کے حامی آئے ہوئے تھے یا جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا، عمران خان سے کوئی ان کا تعلق نہیں تھا، وہ صرف اس دن پرامن احتجاج کرنے کے لیے نکلے تھے کہ عمران خان کو غلط طور پہ گرفتار کیا گیا ہے، غلط انداز سے گرفتار کیا گیا ہے. تو ان سے جو میں ملا، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جو میرے لیے بڑی حیران کن تھی، اور میں نے پھر پوچھا ارشد علی صاحب سے اور وقاص عوان صاحب سے، انہوں نے بھی یہ بات اس کی تصدیق کی. میں نے کہا کہ یار میں جتنے بھی لوگوں سے ملا ہوں جو آج جو رہا ہوئے ہیں اور ان کی پیشی تھی یا جو گرفتار تھے ان سے ملاقاتیں ہوئیں، میں نے کہا کہ ایک بھی مجھے گرفتار ہونے والا یا جو گرفتار 10 مار رہے ہیں، 8 مار رہے ہیں، 9 مار رہے ہیں، وہ مجھے پریشان نظر نہیں آیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ یار بس ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں نہیں احتجاج کرنے کے لیے نکلنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک بھی پی ٹی آئی کے کارکن نے، حامی نے، سپورٹر نے، شہری نے شکوہ آج تک نہیں کیا کہ ہمارے ساتھ بڑا جو ہے نا ہم نے غلط کیا تھا، نکل کے ہمیں نہیں نکلنا چاہیے تھا. ہاں ان کو یہ شکوہ ضرور ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، ناانصافی ہوئی ہے، یہ شکوہ ضرور ہے. اور دو چیزیں، ایک ان کو یہ نہیں ہے، عمران خان سے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ خان صاحب آپ کی وجہ سے ہم کیا ہمارے ساتھ ہوا. دوسرا ان کا یہ نہیں ہے کہ یار ہم نے بڑا غلط کیا تھا، نکل کے آئندہ ہم نہیں نکلیں گے، بلکہ وہ جس طرح کے وہ ایک پورے اس سے گزر کے اور وہ لیڈر بنے ہوئے ہیں، ان کی جو جرأت ہے، بہادری ہے، وہ بڑی ہوئی ہے، حوصلے ان کے بڑے ہوئے ہیں، اعصاب ان کے مضبوط ہو چکے ہیں. یہ سارے لوگ جو ہزاروں لوگ گرفتار کیے گئے تھے اور 10 ماہ ان کو جیلوں میں رکھا گیا، ابھی بھی سینکڑوں لوگ جیل میں، تو وہ لیڈر بن چکے ہیں، ان کے جذبے بہت جواں ہیں اور وہ بڑے. اور 8 فروری نے ان کے زخموں پر مرہم رکھا ہے، 8 فروری نے ان کے زخموں پر مرہم رکھا ہے. وہ بہت خوش ہیں کہ ہم نے ٹھیک ہے ہم نے گزارے ہیں یہ 8 9 10 ماہ، لیکن جو ہے وہ قوم نے بہرحال 8 فروری کو نکل کے اور ہمارے زخموں پہ کچھ نہ کچھ مرہم جو ہے وہ رکھا ہے. لیکن اب مینڈیٹ واپس ملے گا تو ہمارے زخم بھریں گے اسے. اور لیگل ٹیم ظاہر ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے لیے بھی بڑے مشکلات تھے، ہر پورے پاکستان میں کیسز تھے، اس طرح سے بہت سے کیسز میں وہ پرسو نہیں کر سکے جتنا کرنا چاہیے تھا، لیکن اس پہ بھی ان کو کوئی شکوہ نہیں ہے لوگوں کو. اور پھر مجھے فیملیز ملی جنہوں نے بتایا کس طرح سے فاقے انہوں نے کاٹے، ان کے پاس کرایہ نہیں تھا اپنے بچوں کو ملنے کے لیے آنے کے لیے، ان کی پیشیوں پر آنے کے لیے، کس طرح سے کیا گیا، کس طرح سے وہاں پہ چھوٹے سے بخشی خانے میں سینکڑوں لوگوں کو رکھا گیا، کتنے لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے. اور مئی، جون، جولائی، اگست شدید گرمی میں بند وہ ان پریزنر وینز میں جس طرح تضحیک سے لایا جاتا تھا، گالیاں دی جاتی تھیں، بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی، بڑی ناانصافی ہوئی، جیل کے اندر بہت کچھ ہوا، لیکن وہ سب کچھ بھول چکے ہیں، انہیں کچھ یاد نہیں ہے. ان کو ان چیزوں نے موٹیویشن دی ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ جیل کے اندر کس طرح سے عمران خان کے نعروں سے جیل جو ہے وہ گونجتی رہتی تھی، جب گاڑی میں لاتے تھے عمران خان کے نعرے لگتے تھے. اور پھر ایک جج نے وکیل کو بلا کے کہا کہ میں ان کو ضمانت دینا چاہتا ہوں لیکن یہ عمران خان کے نعرے لگاتے ہیں جس وجہ سے میرے اوپر بہت دباؤ آتا ہے، میں نہیں ان کو ضمانت دے سکوں گا، ان کو روکو، انہیں روکو کہ یہ عمران خان کے نعرے نہ لگائیں. لیکن بڑا مشکل ہو گیا تھا ان کارکنان کو جو اس سخت وقت میں بھی، اس گرمی میں بھی، اس حبس میں بھی جس طرح سے ان کو لایا جاتا تھا، جس طرح ان کو رکھا جاتا تھا، اس کے باوجود وہ نہیں ٹوٹے اور وہ عمران خان کے نعرے لگاتے تھے. بلکہ ایک انہوں نے مجھے ملوایا، ایک میں ملا جو 9 10 ماہ بعد باہر آئے ہیں، ان کے تو خیر ان کی والدہ اور والد سے میں ملا، میں حیران تھا. وہ مطلب ان سے میں نے کہا کہ آپ نے کیسے، تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا مشکل وقت گزر گیا لیکن ہم ایک دن بھی یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے تھے، ایک شخص کی وجہ سے ہم نے یہ سارا دکھ تکلیف اور اذیت برداشت کیا، اور وہ تھی عمران خان کی محبت. اس کی محبت میں ہم نے یہ سارا ظلم برداشت کیا. اور وہ شاید ان کا نام حفیظ تھا، ان کے بیٹے کا نام، اور اس کا بیٹا وہاں پہ آیا ہوا تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ عمران خان کے اوپر کتنا بوجھ ہے اب ان لوگوں کی محبت کا، ان کی قربانیوں کا. عمران خان کو شاید خود بھی اندازہ نہ ہو کہ کتنا لوگ کس چیز سے گزرے ہیں. اب عمران خان پہ بہت بوجھ ہے ان کے اوپر ہونے والے ظلم کا، ان کی قربانیوں کا، ان کی محبتوں کا. مجھے ایک قیدی کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے جب وہ گئے گرفتار ہوئے تو ان کی جو مسز تھیں وہ پریگننٹ تھیں اور بعد میں ڈیلیوری ہوئی وہ ان کے قید کے دوران، اور وہ کتنے ماہ تک اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ سکا، اور وہ سارا بتایا. اور بڑی کہانیاں ہیں، ہر گرفتار ہونے والے کی پوری ایک کہانی ہے، ایک داستان ہے.
اور ایسے کئی لوگ، ایک کے بھائی کو لے گئے، وہ اپنے بھائی کو وہاں پہ لینے کے لیے گیا، اس کو بٹھا لیا. ایک یہاں تک ہوا کہ ایک قیدی جو ہے کسی اور کیس میں 17 مئی کو باہر نکلا، اس کو 9 مئی میں اٹھا لیا اور وہ 6 ماہ رہا، کیونکہ اس کا نام پتہ نہیں گل بہادر تھا اور بہادر خان ایک نامزد تھا، اس کو اٹھا کے اور ڈال دیا. وہ 6 ماہ اس نے جیل بھگتی. کئی ایسی کہانیاں، کئی ایسے قصے. میں ایک وکیل صاحب کی بڑی، ایک تو سلمان صاحب ہیں نا جو بڑا اپڈیٹ کرتے رہے، ایک پرویز صاحب کا مجھے پورا نام، حالانکہ وہ ہمارے میاں والی سے ہیں، مجھے ان کا ایگزیکٹ نام نہیں پتہ، میں ٹویٹ کروں گا. ان کی رپورٹرز نے بھی بتایا، اور وہ جو قیدی جو اب رہا ہوئے ہیں انہوں نے مجھے بہت تعریف کی ان کی، پرویز صاحب کی. سوری اگر میں ان کا پورا نام بھول رہا ہوں، میں ان کا نام ضرور، وہ میاں والی سے ہیں. میاں والی والے کیس میں بھی وہ ATC سرگودا میں پیش ہوتے ہیں، یہاں پہ ان کی بہت تعریف کی. وہ جو مجھے لوگ ملے انہوں نے کہا کہ انہوں نے 1 روپیہ نہیں لیا اور انہوں نے ہماری ضمانتیں کروائیں اور ہمارے لڑتے رہے ہیں. بلکہ ان کا وہ قصہ ارشد علی صاحب بتا رہے تھے، یہ وہی وکیل صاحب ہیں جن کو ایک کسی نے وہ کہا کہ ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں، یہ مرغا ہے اور یہ لے کے اور ضمانت کروا دیں، اور وہ پھر مرغا انہوں نے اپنے پاس رکھا. پھر ضمانت جب ہوئی تو انہوں نے وہ مرغا دوبارہ ان کو واپس کیا کہ یہ صرف میں نے آپ کی محبت میں رکھا ہوا تھا، لیکن یہ آپ کو واپس کر رہا ہوں. اس طرح کی بات بھی کوئی بتا رہے تھے. تو خیر ان کا میں ٹویٹ کروں گا. پھر جس طرح سے میں، ہاں دلچسپ بات، ایک قیدی کا نام رکھا گیا تھا بھولا جیل کے اندر. تو اس کا انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کا نام بھولا اس لیے پڑا کہ اس سے جب انہوں نے پوچھا کہ تم تھے وہاں پہ، اس نے کہا جی بالکل تھا. اتنی دیر کے لیے تھے؟ اس نے کہا نہیں آپ کم وقت بتا رہے ہیں، میں اس سے زیادہ ٹائم کے لیے تھا، میں 2 بجے سے لے کے اتنے بجے تک وہاں پہ رہا. اور وہ ہر بات بتاتا گیا. اس نے کہا بالکل میں وہاں پہ تھا، بالکل احتجاج کر رہا تھا، توڑ پھوڑ نہیں کی، پرامن بالکل وہاں پہ موجود تھا، اندر موجود تھا، یہ تھا یہ تھا یہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بیان لینے والے تھے انہوں نے کہا یار تم کیا چیز ہو؟ اس کا نام انہوں نے بھولا رکھ دیا. یہ بھولا ہے، یہ ہر چیز خود ہی مان گیا. انہوں نے کہا تمہیں سزائے موت ہو جائے گی جو تم باتیں کر رہے ہو. اس نے کہا جھوٹ نہیں بولوں گا، عمران خان کی محبت میں نکلا تھا، بالکل نکلا تھا، یہ میں نے کیا ہے، احتجاج میں نے کیا ہے، پرامن تھا، توڑ پھوڑ نہیں کی، لیکن نکلا تھا، میں مانتا ہوں. اس کا نام بھولا پڑ گیا. اب اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ بھولا بھولا، اور اس طرح سے اس کو وہ پکار رہے تھے. لیکن بڑا خوبصورت نوجوان، بڑا دلیر نوجوان تھا. اور پھر اسی طرح سے وہاں پہ لے کے آئے، صنم جاوید کو لے کے آئے. علی حمزہ صاحبہ سے ملاقات ہوئی. علی حمزہ صاحبہ جو حمزہ چبا سے جیت چکی ہیں فارم 45 کے اوپر، ان کو ہرایا گیا ہے، ان کی فیملی بڑا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کوئی، میں آپ کو بتانا بھی چاہوں تو میں آپ کو نہیں ایکسپلین نہیں کر سکتا جو میں نے وہاں پہ وٹنس کیا ہے. اب صنم جاوید کی فیملی کو دیکھیں، ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی، ان کے والد سے ملاقات ہوئی. اور بھائی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا بھگتا ہے، آپ نے یہ کیا. میں نے کہا ہم نے تو کچھ بھی نہیں بھگتا، 1% بھی نہیں بھگتا جو آپ کے اوپر گزرا ہے اور جو گزرا ہے. بلکہ مجھے وہ جو قیدی اب رہا ہوئے ہیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جیل کے اندر جو صنم جاوید کے ہسبینڈ ہیں عتیق صاحب، وہ وہاں پہ سب کو حوصلہ دیتے تھے اور ان کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی. اور ابھی بھی صبح سے میں جب وہاں پہ پہنچا، 9 بجے پہنچا، اور اینڈ تک جو 9 مئی کے کیسوں میں قیدی آئے ہوئے تھے یا عمران بھائی کے سپورٹ کے لیے جو لوگ آئے ہوئے تھے، ان کو پانی آگے پلا رہے ہیں، پانی لا رہے ہیں، چیزیں لا رہے ہیں صنم جاوید کے جو ہسبینڈ ہیں وہ. اور بڑی یہ فیملی، یہ مطلب انبلیویبل کہ کیسے ایک فیملی جو ہے جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے، جنہوں نے کوئی اس طرح کی کبھی ایجیٹیشن نہیں کی، جن کا کوئی مزاحمتی اس طرح کا وہ نہیں ہے کہ ان کو مزاحمتی اس میں چیزیں کرتے رہے ہوں. اور یہ وہ ایک فیملی، مڈل کلاس فیملی جو ہے، کس طرح سے وہ مزاحمت کی علامت بن گئی، جرأت، بہادری، وفا کی مثال بن گئی کہ ان کے والد کس تکلیف سے گزرے، ان کی والدہ، اور ان کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ ہے، بڑی وہ حوصلے میں ہیں، کوئی وہ پریشانی نہیں شو کراتے. ان کا بیٹا صنم جاوید کا وہ وہاں پہ آیا ہوا تھا، اور کس طرح سے یہ فیملی پوری گزری. اور پھر عمران بھائی کے لیے بھی گواہی دینے کے لیے وہاں پہ آئے ہوئے تھے، وہاں پہ روشنا پر موجود رہے، اور بڑا مجھے حیرانگی ہوئی. پھر سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کی اہلیہ وہ آئیں، انہوں نے بڑا شکوہ کیا عام سے، اور ان کا شکوہ جائز تھا میڈیا سے. انہوں نے کہا کہ مجھے شکوہ ہے آپ سے، میڈیا سے، کہ میڈیا کا کام تو ظلم ناانصافی پہ آواز اٹھانا ہے. آپ بتائیں آپ نے کتنی ویڈیوز میں، آپ نے کتنے چینلوں پہ، آپ نے کتنی خبروں میں اعجاز چودھری صاحب اور ان بے گناہوں کے لیے بات کی ہے؟ اعجاز چودھری صاحب کہاں تھے؟ نکال کے دیکھ لیں ریکارڈ کہ وہ کہاں تھے. کیا انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ کی ہے؟ کیا انہوں نے کوئی یہ چیزیں کی ہیں جو ان کے اوپر الزامات ہیں؟ کیا گناہ کیا ہے ان کا، قصور کیا ہے ان کا کہ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے؟ اور بڑا ان کی، لیکن میں حیران تھا کہ مطلب ان کا حوصلہ دیکھ کے میں حیران تھا. اعجاز چودھری صاحب کی جو مسز ہیں ان کا حوصلہ دیکھ کے، ان کے بیٹوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے. اعجاز چودھری صاحب اب وہ بتا رہی تھی کہ کافی وہ اندر ظاہر ہے وہ بیماری ان کی، اور ان کی تکلیف، ان کی اذیت، جو ان کو اذیتیں دی گئیں، سارا کچھ وہ. لیکن ان کا حوصلہ، میں حیران تھا کہ ایک خاتون
جس کے بیٹوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہو، جس کا ہسبینڈ اتنے عرصے سے جیل میں ہو، وہ کھڑی کیسے ہے، وہ کھڑی ہو کے بات کیسے کر رہی ہے؟ میں بڑا حیران تھا ان کی. میں دیکھ کے بڑی دیر سوچتا رہا کہ یار، پھر میں یہی اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ناانصافی ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس ظلم سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صبر بھی دیتا ہے، اور ان کو صبر آ چکا ہے، وہ لڑ رہے ہیں. لیکن میں بہت حیران تھا. میرے لیے مناظر بہت حیران کن تھے. اجاز چودھری صاحب کی جو اہلیہ، اور ان کا شکوہ ہمارے سے بالکل ٹھیک تھا. کیا ہم ان کو جواب دیں، کیا بتائیں کہ نہیں، کہ ہم نے اس طرح سے ہم اس طرح سے بات کر سکے، نہیں ہم اس طرح سے آواز اٹھا سکے، میڈیا کمپرومائزڈ ہے، ہم لوگ کمزور ہیں، ہم لوگ نہیں کر سکے. یہ بات ان کی درست ہے، ان کا شکوہ ہم سے بالکل جائز تھا. لیکن ظاہر ہے پاکستان کے لوگوں کو تو ان کا نظر آ رہا ہے نا کہ اجاز چودھری صاحب کس طرح سے، اجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، محمود رشید. مجھے وقاص امجد ملے، میں نے وقاص امجد سے پوچھا، میں نے کہا یار محمود رشید صاحب کی فیملی کا بتاؤ کتنا انہوں نے بھی، وہ خود ادھر گرفتار ہیں، ان کے داماد ملٹری کورٹس میں ہیں. بڑا اس فیملی نے بھی، میاں محمود رشید صاحب کی فیملی نے بھی بڑا سفر کیا ہے اور کر رہے ہیں ابھی تک. دیکھیں کیا چیزیں ہو رہی ہیں. بہت سے ایسے لوگ، میں کئیوں کے نام نہیں لے پا رہا جو مجھے ملے، نام عام جو قیدی تھے ان کے مجھے نام یاد نہیں ہیں. ظاہر ہے وہ سب لوگ ملے، انہوں نے اپنے نام بتائے، چیزیں ساری. تو یہ لاہور کے کل وزٹ کی تفصیلات تھیں. اور لیکن میں نے ایک دیکھا کہ یار ان لوگ جو گرفتار رہے ان سے ملنا چاہیے، ان سے مل کے ان سے پوچھنا چاہیے، ان کا تھوڑا سا، ان کا بھی کتھارسس ہو، وہ بھی تھوڑا سا ان کا بوجھ ہلکا ہو کہ ہاں یار ہماری کسی نے بات آگے سنی ہے کہ ہم کس چیز سے گزرے ہیں. باقی طیبہ راجہ کو آپ سن رہے ہیں، طیبہ راجہ نے انٹرویوز دیے ہیں، جو وہ باتیں کر رہی ہیں وہ خوفناک ہیں. اور ان لوگوں نے بھی بڑے انکشافات کیے ہیں کہ کس طرح سے زیادتی ہوتی رہی، کس طرح سے بخشی خانوں میں رکھا گیا، لوگ بے ہوش ہوتے رہے، سانس نہیں آتا تھا، گاڑیوں میں بند کر کے لاتے تھے، جیسے بھیڑ بکریوں کو کسی گاڑی میں ڈالا جاتا ہے اس طرح سے ڈالا جاتا تھا. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی اوپر اللہ کی ذات کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ یا اللہ بس تیری ذات ہی ہے، مجھے تو پاکستان کی عدالتوں پر، پاکستان کے اداروں پر کوئی اعتماد نہیں رہا، جو میرے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تو پھر انصاف کرتی ہے اور انصاف ہوگا. کسی نہ کسی کو تو سارے کا جواب دینا پڑے گا کہ جو وہاں پہ موجود تھے، آپ نے ان کو گرفتار کیا، قانون کے مطابق کارروائی کریں، جو سزا بنتی ہے بالکل دیں سزا. ٹرائل 1 مہینے میں مکمل کرنا تھا، کرتے 1 ماہ میں مکمل، باقی چیزیں آگے بڑھتی ہیں. لیکن سینکڑوں لوگوں کو، 80-90% بے گناہوں کو اٹھا لینا اور ان کے ساتھ یہ زیادتی کرنا. اور خدیجہ شاہ کے حوالے سے بتایا، مجھے ایک رپورٹر نے بتایا کہ خدیجہ شاہ کو جب لایا جاتا تھا اور شدید گرمیاں تھیں، شدید گرمیاں، تو خدیجہ شاہ کو پرزنر وین میں بجائے اس کے کہ وہاں پہ ایک درخت تھا اس کی چھاؤں میں وہاں پہ گاڑی کھڑی کی جاتی، نہیں، جہاں پہ سب سے زیادہ تپتی دھوپ آ رہی ہوتی تھی وہاں پہ وہ گاڑی کھڑی کی جاتی تھی خدیجہ شاہ کو اذیت دینے کے لیے. تو ہر ایک کی اپنی ایک کہانی ہے، داستان ہے، اور ایک پوری ایک تفصیل ہے جو کہ بڑی تکلیف دہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام جو اس وقت بے گناہ جیلوں میں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کرم کرے اور ان کو رہائی نصیب ہو. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان کریں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الگ نہیں، ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.